ایک بزرگ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب تشہد میں بیٹھے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بھول گئے۔ رات جب آنکھ لگی تو خواب میں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امتی، تو مجھ پر درود پاک کیوں نہیں پڑھا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں ایسا محو ہوا کہ درود پاک پڑھنا یاد نہیں رہا۔ یہ سن کر آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے میری یہ حدیث نہیں سنی کہ ساری نیکیاں، عبادتیں اور دعائیں روک دی جاتی ہیں جب تک مجھ پر درود پاک نہ پڑھا جائے؟ سن لے، اگر کوئی بندہ قیامت کے دن دربار الہی میں سارے جہان والوں کی نیکیاں لے کر حاضر ہو جائے اور ان نیکیوں میں مجھ پر درود پاک نہ ہوا تو ساری کی ساری نیکیاں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی اور ایک بھی قبول نہ ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ میں آپ کو بیان کرتا چلوں۔ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی قدس سرہ نے فرمایا، میں نے جو درود پاک کی برکتیں دیکھی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا میں دوزخ میں ہوں، اللہ تعالی ہمیں دوزخ سے محفوظ رکھے، اور درود پاک پڑھ رہا ہوں اور دوزخ کی آگ نے مجھ پر کسی قسم کا اثر نہیں کیا۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جس کا خاوند میرا دوست تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگی، اے شیخ احمد، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کا دوست دوزخ میں ہے؟ میں اس کے گھر میں یعنی دوزخ والے ٹھکانے میں داخل ہوا اور دیکھا کہ ہنڈیا ہے جس میں کھولتا ہوا گندھک ہے، اور اس عورت نے کہا، یہ آپ کے دوست کے لیے پینے کی چیز ہے، معاذ اللہ۔ میں نے پوچھا کہ اسے یہ سزا کیوں کر ملی، حالانکہ وہ ظاہر میں ایک نیک آدمی تھا؟ تو اس کی بیوی نے جواب دیا، اس نے مال جمع کیا تھا، خواہ وہ حلال تھا یا حرام۔ اس کے علاوہ میں نے دوزخ میں بڑی بڑی آگ کی خندقیں اور وادیاں دیکھی، اللہ تعالی ہمیں پناہ بخشے۔ تب میں نے آسمان کی طرف پرواز کی، حتیٰ کہ میں آسمان کے قریب پہنچ گیا، اور میں نے فرشتوں کو سنا کہ وہ اللہ تعالی کی تسبیح و تقدیس اور توحید بیان کر رہے ہیں۔ اس وقت میں نے کسی کہنے والے کو کہتے سنا، اے شیخ احمد، تجھے خیر کی بشارت ہو کہ تو اہل خیر سے ہے۔ میں نیچے اترا جہاں سے اوپر گیا تھا، دیکھا کہ وہی عورت کھڑی ہے اور دروازہ کھلا تو اس کا خاوند نکلا۔ اس نے کہا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے تیری وجہ سے اور درود پاک کی برکت سے نجات عطا فرما دی ہے۔ اس کے بعد میں وہاں سے چلا تو ایسی جگہ پہنچ گیا جس سے اچھی جگہ شاید ہی کسی نے دیکھی ہو۔ اس میں ایک بالا خانہ دیکھا جو نہایت عالی شان اور بلند ہے۔ اس میں ایک عورت کے اس جیسی حسین عورت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اور بیٹھ کر وہ آٹا گوندھ رہی ہے۔ میں نے اسے آٹے میں ایک بال دیکھا تو عورت سے کہا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، اس بال کو آٹے میں سے نکال دے کہ اس سے سارا آٹا خراب کر رکھا ہے۔ وہ بولی، یہ بال میں نہیں نکال سکتی، یہ تو ہی نکال سکتا ہے، اور یہ بال تیرے دل میں دنیا کی محبت کا بال ہے، لہٰذا اگر تو چاہے تو اس کو نکال دے، چاہے تو رہنے دے۔ اور یہ سن کر میں بیدار ہو گیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں حج کرنے گیا تو وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو ہر جگہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ حرم شریف میں دیکھا، طواف کرتے دیکھا، مینا میں دیکھا، عرفات میں دیکھا، قدم اٹھاتا ہے تو درود پاک پر قدم رکھتا ہے۔ آخر میں نے ایک سوال کیا، اے اللہ کے بندے، یہاں ہر مقام کی علیحدہ علیحدہ دعائیں ہیں، نوافل ہیں، مگر تو ہر جگہ پر درود پاک ہی پڑھتا ہے۔ یہ سن کر اس نے بتایا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ حج کے ارادے سے خراسان سے چلا۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو میرا باپ بیمار ہو گیا، اور پھر بیماری دن بدن بڑھتی گئی، حتیٰ کہ میرا باپ فوت ہو گیا تو میں نے اس کا چہرہ کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے باپ کے چہرے سے کپڑا اٹھایا
تو دیکھا کہ میرے باپ کا چہرہ گدھے کا سا ہو گیا ہے۔ میں بہت گھبرایا اور پریشان ہوا، اور مجھے تشویش لاحق ہوئی کہ میں کسی کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تجہیز و تکفین میں میری اعانت کرے۔ میں باپ کی میت کے پاس مغموم و پریشان ہو کر اپنا سر زانوں میں ڈال کر بیٹھ گیا۔ اونگ آئی اور دیکھا کہ ایک بزرگ نہایت ہی حسین و جمیل پاکیزہ صورت تشریف لائے۔ میں قریب آ کر میرے باپ کے چہرے سے کپڑا اٹھایا، ایک نظر دیکھا اور دوبارہ ٹھنس گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ پریشان کیوں ہے؟ میں نے عرض کی میں پریشان اور غمگین کیوں ہوں کہ میرے باپ کا یہ حال ہے؟ فرمایا تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ پر فضل و کرم کر دیا ہے، اور کپڑا ہٹا کر مجھے دکھایا۔ میں نے دیکھا تو میرے باپ کا چہرہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے اور 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ جب وہ بزرگ جانے لگے تو میں نے ان کا دامن تھام لیا اور عرض کیا کہ آپ یہ تو بتاتے جائیں کہ آپ کون ہیں؟ آپ کا تشریف لانا ہمارے لیے باعث برکت اور رحمت ہوا۔ آپ نے میری بے کسی پر مجھ پر رحم فرمایا۔ یہ سن کر فرمایا میں ہی شفیع مجرماں ہوں، میں ہی گناہ گاروں کا سہارا ہوں، میرا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ سنتے ہی میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خدا کے لیے یہ تو فرمائیے کہ میرے باپ کا چہرہ کیوں تبدیل ہو گیا تھا؟ فرمایا کہ تیرا باپ سود خور تھا، اور قانون قدرت ہے کہ سود خور کا چہرہ یا دنیا میں تبدیل ہوگا یا آخرت میں، اور تیرے باپ کا چہرہ دنیا میں ہی تبدیل ہو گیا تھا، لیکن تیرے باپ کی یہ عادت تھی کہ رات بستر پر لیٹتے سے پہلے 100 بار اور بعض کتابوں میں 300 بار اور بعض میں کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ پھر اس پر جب یہ مصیبت آئی تو اس نے مجھ سے فریاد کی تھی، اور میں ہر اس شخص کا فریاد رس ہوں جو مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔